بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے حالات۔ حالات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ حالات کیوں دیتا ہے؟ انسانیت کو اذیت دینے کے لیے یا انسانیت کی طاقت بنانے کے لیے؟ انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے یا انسانیت کی تربیت کے لیے؟ قرآن و سنت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جن کی زندگیوں میں حالات رہے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام سلام علیہم ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی نے پوچھا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حالات کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ حالات کا شکار انبیاء ہوتے ہیں، پھر نبی سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ حالات میں ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء کو اور عظیم ہستیوں کو اللہ حالات کیوں دیتا ہے؟ قرآن میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات دیتا ہے انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ ظاہر حضرات انبیاء کرام سلام علیہم کی تربیت نہ کسی مربی سے ہوئی ہے، نہ کسی ادارے سے، نہ کسی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے ان ہستیوں کی تربیت حالات کے ذریعے فرمائی ہے۔ ایک دو واقعات عرض کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں حضرت موسیٰ سلام علیہ کے قصے پر کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، شہزادے والی زندگی، شہزادگی میں آپ کا بچپن، آپ کی جوانی گزری ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جب ارادہ ہوتا ہے نبوت دینے کا تو نبوت کی عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالات دیے۔ وہ حالات کیا دیے کہ آپ کے ایک تھپڑ سے ایک شخص قتل ہوتا ہے اور ریاست کے قانون میں آپ قاتل قرار پاتے ہیں اور آپ کو سزا پھانسی کی ہوتی ہے۔ جان بچا کے آپ نکلتے ہیں۔ مصر میں آپ شہزادے، اور آپ جب مدین جاتے ہیں تو آپ لگ بھگ 10 سال آپ بکریاں چراتے ہیں، یعنی شہزادے سے آپ چرواہے بن جاتے ہیں، اور محلات سے نکل کے آپ جھونپڑوں میں رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان حالات سے گزار کے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ حالات دی اللہ نے کس لیے؟ تربیت کے لیے۔ قرآن کریم میں اگلا واقعہ بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آئی۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں تمہیں مصیبت کیوں دیتا ہوں، حالات کیوں دیتا ہوں۔ قرآن کریم اس کے 2 فائدے بتاتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ فخر پسند ہے، فخر و غرور پسند ہے، نہ تکبر اور نخرے بازی پسند ہے، اور نہ اس اللہ کو مایوسی پسند۔ اب انسان کی زندگی کی 2 انتہائیں ہیں۔ جب انسان کو انتہا کی خوشحالی ملتی ہے تو انسان فخر و غرور کرنے لگتا ہے، اور انتہا کے حالات ملتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مایوسی ہے، ایک طرف فخر و غرور ہے۔ اب ان 2 انتہاؤں کے بیچ میں انسان اعتدال پہ رہے، ان 2 انتہاؤں پہ نہ جائے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں تمہیں حالات دیتا ہوں۔ حالات کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، پھر یک دم سے انسان کی تربیت نہ اور یک دم سے کوئی بڑی حالت پریشانی آ جائے، جیسے مغرب میں ہے عیاشی والی زندگی، یک دم سے حالات آ جاتے ہیں تو وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہیں۔ تو بہرحال زندگی میں اعتدال لانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو حالات دیتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو۔
دوسرا واقعہ حضرت یوسف سلام علیہ کا قرآن کریم یہ واقعہ اول سے آخر تک ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی، اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا اس خاندان پہ۔ حضرت ابراہیم سلام علیہ نبی ہیں، آپ کے بیٹے یعقوب سلام علیہ نبی ہیں، پھر آپ کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل سلام علیہما دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب آپ کے پوتے، پھر آپ کے پڑ پوتے حضرت یوسف سلام علیہ کو جب نبوت ملنے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اب سے اس خاندان کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت اور بادشاہت بھی عطا کر دی جائے۔ یہی سے اس قوم کا، اس خاندان کا عروج شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب بنیاد رکھی جا رہی ہے، جیسے نبوت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو حضرت ابراہیم سلام علیہ سے بھرپور قربانی لی گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے خوب امتحانات سے گزارا حضرت ابراہیم سلام علیہ کو، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت عطا کر دی نبوت کی صورت میں۔ اب حضرت یوسف سلام علیہ اور آپ کی اولاد اور اس خاندان کو اب نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی اللہ نے عطا کرنی ہے، اس کے لیے بھرپور تربیت چاہیے تھی، اور تربیت اللہ انبیاء کی حالات کے ذریعے کرتا۔ اب ذرا تصور کریں کہ حضرت یوسف سلام علیہ کی عمر ہے 16-17 سال۔ اس عمر میں آپ کے بھائی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کو کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے نکل کے ایک غلام بن کے آپ قافلے والے آپ کو مصر میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ جو بھرپور پریشانی ہے، کنواں اور کنویں سے پھر نکالا جانا، اور پھر قافلے کا آپ پر قبضہ کرنا، اور مال کی طرح، سامان کی طرح آپ کا فروخت کیا جانا، یہ حالات ہیں۔ اس حالات کے نتیجے میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خریدار، مصر کا IG لیول کا، جو شرطے کا بڑا ہوتا ہے، یعنی IG لیول کا ایک بندہ آپ کو خریدتا ہے، اور آپ سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ سلام علیہ کو فرعون اور اس کی بیوی نے جیسے اپنا بیٹا بنایا تھا، مصر کے IG آپ سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا بیٹا بنا دیتا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اور جیسے بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنی پراپرٹی اور اپنی ہر چیز کا جیسے اختیار دے دیتا ہے، تو IG آپ کو سارا اختیار دے دیتا ہے، اور اس کی ہر چیز پہ آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہی سے آپ کی تربیت، انتظامی صلاحیت، انتظامی تربیت، ایڈمنسٹریشن کی پڑھائی آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ یہاں رہتے ہیں 3 سے 4 سال، 17 سال کی عمر میں یہاں آتے ہیں، تقریباً 20 سال تک آپ یہاں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور آزمائش کا شکار کر دیتے ہیں، اور اس آزمائش سے گزارنا اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کی اس واقعے میں قرآن جو بتاتا ہے کہ مصر میں بے حیائی، فحاشی اس زور پہ ہوتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو نہیں پھنساتے ہیں، بلکہ لڑکیاں لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور یہ عمل خاص طور سے امراء کی بیویوں کے ہاں کوئی جرم بھی نہیں ہوتا۔ اس درجہ بے حیائی پہ مبنی معاشرہ تھا یہ، اس لیے تربیت ضروری تھی کہ بادشاہ بننے کے بعد کئی اخلاقی گراوٹ کا جو شبہ ہے نا، شبہ وہ بھی پیدا نہ ہو، اس لیے ابتدا تعلیم سے کی گئی۔ زلیخا ایک حسینہ ہے، وہ آپ کو بلاتی ہے، آپ اپنی طرف سے اظہار نہیں فرماتے، وہ ڈورے ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں آپ کو کامیاب کرتے ہیں۔ پھر اگلا امتحان امراء کی خواتین کی طرف سے آتا ہے، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک کہتے ہیں کہ اللہ ان عیاش لوگوں میں عیاشی والی زندگی سے میرے لیے کہیں بہتر ہے جیل جانا، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایمانی طاقت اتنی عطا کرتے ہیں کہ پھر آپ جیل جاتے ہیں، اور جیل میں آپ 10 سال کی زندگی گزار دیتے ہیں لگ بھگ، کیونکہ بضع سنین ہے تو 3 سے 9 سال، لگ بھگ 9 سال آپ گزار دیتے ہیں، تو تقریباً یہ 9 سے 10 سال
انتہائی تکلیف کی زندگی. اللہ نے یہ حالات آپ کو کیوں دیے ہیں؟ آپ کو اذیت دینے کے لیے. کہ آپ سے کوئی جرم ہوا تھا؟ کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ یا تو ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، پھر حالات کیوں؟ ٹریننگ ہے. 30 سال کی عمر میں آپ مصر کے وزیر خزانہ، اور اس کے بعد پھر بلا شرکت غیر وفات تک آپ مصر کے بادشاہ بنتے، اور آپ اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں اور منصب عطا کرتے ہیں. اور 100 سال تک پھر بنی اسرائیل میں ریاست، بنی اسرائیل کا اقتدار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مصر کا اقتدار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حالات 17 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک، یہ آپ کی تربیت والا دور ہے. تربیت حالات سے ہوئی. علم انبیاء کو اللہ خود دیتا ہے. کتاب کے ذریعے علم نہیں ملتا، استاذ کے ذریعے علم نہیں ملتا. اللہ خود حالات دیتا ہے. حالات سے گزارا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، اور ذمہ داری 100% ادا کی گئی. اس لیے ہم جو حالات کو دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایک فرض ہے، بحیثیت مسلمان کے، اور وہ ہے سب سے بڑی عبادت ہے رضا بقضا. تقدیر پہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا. خوشحالی ہو تب بھی راضی، بدحالی ہو تب بھی راضی. ایک زبردست شعر ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، ایک وکیل کا شعر ہے، صادق حسین. اس نے ایک شعر کیا کہا ہے کہ اس شعر نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا. اس کا شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو حالات کی سختی ہے نا، یہ ہمیں ترقی دینے کے لیے، ہمیں اونچا کرنے کے لیے، نہ کہ ہمیں